السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو ان تمام بیوقوف اور نادان لڑکیوں کو خبردار کرنے جا رہی ہے جو گھریلو حالات کے تنگ ہونے کی وجہ سے باہر اگر کوئی بھی ان سے پیار سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کر لیتا ہے تو وہ ان کو اپنا ہمدرد سمجھ لیتی ہیں، ان پر اعتبار کر لیتی ہیں، اور اپنی اسی نادانی کی وجہ سے وہ ان غلیظ مردوں کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ میں ذرا بات عام زندگی سے ہٹ کر کرنے لگا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار ہوس کے پجاری لوگ اس انٹرنیٹ کے اوپر روزانہ کی تعداد میں آتے ہیں، آ کر ایسے معصوم اور لڑکیوں کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اس طریقے کو فالو کرتے کرتے ایسے معصوم لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اسلامک طریقہ کار کے مطابق آپ کو چلانے کی اور خود چلنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو متاثر کر سکیں۔ کبھی اسلام کے اندر خود کو اتار کر بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور بڑا ہی پاک صاف آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی بہت میٹھا اور با اخلاق لہجے میں آپ سے بات کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ان باکس میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بات تب بڑھتی ہے جب باتیں تصویروں تک پہنچ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تصویروں کا تبادلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لڑکا وہی جو بدکار لڑکا ہوتا ہے، وہی جو بدکار مرد ہوتے ہیں، وہ لڑکی کو، ان معصوم لڑکیوں کو پورے کا پورا چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم تصویریں مجھے سینڈ کرو، صرف اور صرف میں ہی دیکھوں گا، اس کو اور کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ ان لڑکیوں نے گھریلو حالات کے تنگ ہونے کی وجہ سے شاید پیار کو دیکھا ہی پہلی دفعہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں صرف ایک مہینے کے اندر نہیں ہو جاتی، یہ کم از کم اس پروسیس کو ہوتے ہوئے بھی 7 سے 8 ماہ، 5 سے 8 ماہ کے دوران کا عرصہ لگتا ہے، کیونکہ 1-2 مہینے تو وہ خود کو پارسا اور متقی بنانے میں لگا دے گا، وہ اس کے چنگل میں پورے طریقے سے پھنس جاتی ہے، وہ جو مرضی کہے گا وہ کرے گی۔ لیکن آہستہ آہستہ بات تب بڑھتی ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ باہر تم مجھ سے ملاقات کرو، لیکن لڑکی کا پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ میں تم سے باہر ملاقات نہیں کر سکتی۔ پوری کی پوری بلیک میلنگ کا پلان شروع ہو جاتا ہے کہ جو تم نے مجھے تصویریں سینڈ کی تھی وہ میں تمہارے ماں باپ کو دکھا دوں گا، باہر میں وائرل کر دوں گا، باہر میں اس کو سینڈ کر دوں گا، اور ایسے ہی واقعات، ایسی ہی سیم سٹوریز آپ نے اپنے ارد گرد بے شمار لوگوں کی سنی ہوں گی۔ میری اس ویڈیو کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں، ان لڑکیوں کو صرف اور صرف شرم دلانا ہے، ان لڑکیوں کو وارن کرنا ہے کہ ایسے فاحش لڑکوں سے، ایسے فاحش مردوں سے دور رہیں۔ کوئی بھی انٹرنیٹ پر آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ فری مت ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو فالو کرنا ہے تو اسلام کو مکمل طور پر فالو کرو، 2 نمبری نہ کرو، منافقت نہ کرو۔ وہ ہوس کے پجاری لوگ ان معصوم لڑکیوں کی جو معصومیت ہے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ اس لڑکی کے اوپر، اس لڑکی کے گھر والوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ اس لڑکے نے جو ان سے وعدے کیے ہوتے ہیں، جو اپنے محبت کے پورے دعوے کیے ہوتے ہیں، صرف اور صرف وہ 1 گھنٹے کی جسم کی جو ہوس پوری ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، بعد میں پیار سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور بعد میں وہی لڑکیاں اپنی موت کی دعا مانگتی ہیں۔ بعد میں وہی لڑکیوں کی نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی، لیکن اس کی سٹوری پیچھے ایسی تھی۔ میری ہم عزیز بہنوں، میں بہت ہی منت سماجت سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر انسان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار مت کریں۔ جو آپ سے محبت کے نام پر باتیں کرتا ہو اور اسلام کا سہارا لے کر آپ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کی پوری طرح جانچ پڑتال کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ کئی اور لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہا ہو، اس لیے خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ بہت ہی زیادہ مہربانی ہوگی کہ نیٹ کے اوپر لڑکوں سے رشتہ داریاں مت بنائیں، نیٹ کے اوپر لڑکوں سے دوستیاں مت کریں۔ اسلام ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام ہمیں کوئی بھی کام کرنے کا طریقہ پراپر ضرور بتاتا ہے کہ تم اس طریقے کے اوپر چل کر یہ کام کرو تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے خود کو نمائش کرنے کی؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کل جو آنے والی ہے وہ کیا بربادی لے کر آئے گا آپ کے لیے؟ آپ کے اس چھوٹی سی نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے آپ کا کل کیا پرسوں بھی برباد ہو جائے گا۔ اپنی تصویریں اپنی فیملی کے لیے رکھیں۔ اگر آپ اپنی تصویریں نیٹ کے اوپر لگا دیتی ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہی تصویریں کل کو ایسا کوئی غلیظ انسان آپ کی وہاں سے تصویریں کاپی کر کے اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، مختلف سافٹ ویئرز کا دور ہے، آپ کی ایک تصویر بہت ہی غلط وے میں استعمال ہو سکتی ہے، آپ کا چہرہ بہت ہی غلط وے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسی لڑکی ہے جو ایسے ہوس کے پجاری لوگوں کے ہتھے چڑھ چکی ہے، لیکن وہ یہ ڈر رہی ہے کہ اگر میں نے ماں باپ کو بتایا تو میری عزت کیا رہے گی، میرا معاشرے کے اندر کیا رہے گا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اب بتا دیں گی، اگر آپ اب اپنا آپ ایکسپوز کر دیں گی تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے پہلے
اس سے پہلے کہ کل کو آپ کے لیے وہ مزید بربادی کا ذریعہ بنے، خودکشی کا آپ کی موت کا ذریعہ بن جائے، اب ضروری ہے کہ اب آپ اپنے ماں باپ کو بتا دیں، لیکن بات بڑھنے سے پہلے۔ ماں باپ کا غصہ وقتی ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر غصہ بھی کریں گے، شاید مارے بھی، لیکن اگر آپ یہ مار کھا بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کل آنے والی بربادی سے آپ کو یہ جو تھوڑی سی ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب ان آوارہ اور اوباش لڑکوں کے لیے میں ایک پیغام دیتا چلوں، عورت مقدس ہے، اس کے تقدس کو اپنے اعمال سے پامال مت کیجیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آج اگر آپ کسی کی بہن اور بیٹی کی طرف غلط نظر سے دیکھتے ہیں، یا ان کے ساتھ آپ نے غلط ریلیشن بنایا ہوا ہے، یا آپ کی نیت کے اندر کوئی کھوٹ موجود ہے، تو بات ہمیشہ ایک یاد رکھیے گا، کل آپ کی بھی شادی ہوگی، کل کو آپ کی بھی بیٹی ہوگی، اور آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی ماں بہن کے ساتھ بھی سیم ٹو سیم وہی کچھ ہوگا، بلکہ ہوگا نہیں، ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل پر چلتی ہے۔ آج اگر آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ کسی کی بہن اور بیٹی کی چادر ہٹانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ کل کو آپ کی بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا نہیں، یہ ہوگا۔ آج اگر آپ کسی کی بیٹے کی زندگی خراب کرو گے تو کل کو یقیناً آپ کی بیٹی کی زندگی بھی خراب ہوگی، اور اس وقت آپ کو اپنا سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اگر آپ بھی اپنے نیک بیٹی اور نیک بیوی کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کسی کی بہن اور بیٹی کو بھی عزت وہ دینا پڑے گی۔ تو آج آپ کو دوسروں کی بہن اور بیٹی کو عزت دینا پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔